السلام، میں سالک امام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ماہ سیام۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی 24x7 کا خصوصی رمضان مبارک پروگرام۔ آج ہم خاص بات چیت کریں گے نماز تراویح کو لے کر کے۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ دن میں روزہ اور رات میں قیام، اور اسی قیام کا سب سے خوبصورت مظہر نماز تراویح ہے۔ تو اسی موضوع کو ہم نے آج خاص چنا ہے۔ تو آج کے ہمارے خصوصی مہمان تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر، جنرل سیکریٹری اور الدارین ایجوکیشن سینٹر کے فاؤنڈر اور پرنسپل مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ نماز تراویح جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، کیا وہ فرض ہے، سنت ہے یا پھر مستحب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے کہا ابھی اینکرنگ کے دوران، ماشاءاللہ رمضان کا جو تعارف کرایا، رمضان مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ایک مخصوص اس مہینے کو بنایا ہے جو عام دنوں سے اور عام مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافے کے طور پر رکھی ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب آ سکے آسانی کے ساتھ۔ موضوع ہمارا تراویح ہے، تو دن کے وقت میں تو اللہ نے مشروع کر دیا کہ آپ فجر سے پہلے سے لے کر مغرب تک آپ بھوکے رہیں، اور اس دوران آپ کی روحانی ارتقاء ہوگی اور اس کے جو فوائد حاصل ہونے ہیں جسم کو، روح کو، اور پھر اس کے ذریعے سے امت کے احوال کے اندر جو تبدیلیاں آنی ہیں ہر انسان کے ذریعے سے، تو وہ آئیں گی۔ لیکن اب رات کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ امت کو ایک عمل دلوایا تھا کہ بھئی اب عشاء کے بعد سونے سے پہلے، چونکہ عام دنوں میں تہجد مشروع ہے جو انبیاء کے اوپر فرض ہوتی ہے، اولیاء اکرام اس کو اپنے اوپر فرض گویا کہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی قربت کا حصول بہت مشکل ہے۔ عام انسان اس کی طرف اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ توجہ نہیں دے پاتے۔ تو اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ امت کو اس کے اندر اتنے فوائد دکھے، اور آسان بھی بنا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جو تراویح کی نماز کو مشروع کر دی، جو ایک طریقے سے تہجد کی ہی ایک شکل ہے کہ عشاء کے بعد انسان اور اللہ کے لیے اپنی طرف سے مزید اور رکعتیں اور سجدے جو ہے کرنے والا بن جائے، جس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو اس وجہ سے تراویح کی نماز کو جو ہے مشروع کیا گیا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن، غالباً احادیث کے اندر بات آتی ہے کہ 3 دن تک باقاعدہ پڑھتے رہے، صحابہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں یہ فرض ہو جائے اور امت پر شاق گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مشروع کیا گیا، اور یہ سنت موقدہ امت کے اوپر فقہی اعتبار سے پوری امت کا اجماع ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر یہ سنت موقدہ ہے، گویا کہ واجب کا درجہ ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا پھر بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت مانی جائے گی؟ یہاں پہ اس کا وجود کس طرح؟ یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ سنت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ صرف سنت نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص طور سے اللہ کے نبی کی زبانی ہی یہ بات واضح کر دی گئی امت کے سامنے کہ خلفائے راشدین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری، انہیں کبھی چھوڑا نہیں، ان کے ساتھ رہے ایمان لانے سے لے کر وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے ذمہ ضروری ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع اور ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی ضروری ہے، اس کو لازم پکڑنا۔ وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اور اس کو دانت کے یہ حصے سے مضبوطی سے پکڑنا، جیسے کہ ہم کسی کھانے والی چیز یا گوشت وغیرہ کو پکڑتے ہیں کہ وہ کوئی چھین نہ لے ہم سے، تو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ابھی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یا صحابہ کی سنت ہے، میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے سنت ہی کا لفظ اپنے بارے میں بھی استعمال کیا، اور سنت کا ہی لفظ خلفائے راشدین کے عمل کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کی حکمت میں بتاؤں آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئی امت کی رہنمائی کے لیے، کچھ چیزیں وہ تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے حکمتاً نہیں رکھا تھا کہ وہ مکمل ہو۔ وہ چیزیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2.5 سال میں مکمل ہوئیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں وہ تھیں جو حکمتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشروع ہوئی ہیں، اور انہوں نے بے شمار چیزیں طے کی ہیں، وہ بھی امت کے لیے سنت قابل عمل بلکہ واجب العمل کہلائے گی۔ بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار آیتوں کا مفہوم ہے، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار طریقے ہیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں وہ رہ گئیں جو حضرت عمر کے زمانے میں مکمل نہیں ہوئی، وہ چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مثال کے طور پہ قرآن کا جمع کرنا، 7 نسخوں کے اوپر اس کو لانا اور الگ الگ بر اعظموں میں اور الگ الگ گورنر کو حوالے کرنا، اور پھر قرآن کی اس کے اوپر جو ہے وہ نسخے بنانا، یہ خاص ان کی سنت ہے۔ کچھ چیزیں وہ تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آئی، وہ ہیں
کہ امت کے درمیان جب اختلافات پیدا ہوں تو کس طریقے سے امت کی رہنمائی کرنی ہے. اس وقت بے شمار واقعات ہیں اور اس طرح کی سنتیں خلفائے راشدین کی مشہور ہے، معروف ہے. آپ ایک کتاب بخاری شریف کی اگر روایت کو لے لیں تو بخاری شریف میں کتنی روایتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے اندر صحابہ کے اقوال ہیں، خلفائے راشدین کے عمل ہیں، صحابہ اکرام کے فتاوی ہیں، تبھی تو وہ 9000 تک کی تعداد پہنچتی ہے. اور پھر احادیث کا مکمل ایک ذخیرہ لیں تو تقریباً لاکھوں تک پہنچتا ہے. وہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ اپنی بخاری کے اندر رکھا ہے. امام مسلم نے بھی ایسی بات کہی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے فالوورز آج خاص طور سے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور سعودی گورنمنٹ خاص طور سے ان کو فالو کرتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں مجھے ازبر یاد ہے. تو پھر بخاری شریف کی جو 8000 9000 حدیثیں ریپیٹیشن کے ساتھ ہیں، اگر صرف ایک سند کے ساتھ اگر رکھیں گے تو پھر وہ 3000 4000 حدیثیں ہوتی ہیں. جی یہ سارا ذخیرہ ہے، یہ شعور ہے. دین کی گہرائی کے اندر جانے کے بعد ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، تبھی امت صحیح راستے پر آ پائے گی. یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے یا عمر کی سنت ہے، اگر یہ عمر کی سنت ہے جو نبی نے نہیں کیا ہو تب بھی یہ امت کے اوپر واجب العمل ہے، کیونکہ نبی نے ہی ایسا کہا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہدایات ہے. رکعتوں کو لے کر کے بڑا اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے. کئی لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، کئی لوگ 20 رکعت کے قائل ہیں. اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں آپ کو نقلی اور عقلی دونوں طور پر بتاؤں گا. عقلی کہتے ہیں کہ آپ دماغ سے بھی اگر سوچیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور نقلی کہتے ہیں کہ منسوس کیا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کیا چیزیں ہم تک آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں جی حدیث کی مختلف کتابوں میں، جو مشہور نہیں ہے ہمارے درمیان، جن چیزوں کو خاص طور سے یا تو مطالعہ میں نہیں لایا جاتا لیکن وہ حدیث معتبر ہے الحمدللہ، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے باقاعدہ، اور 20 رکعت ہی نماز پڑھی. چونکہ وہ مشروع نہیں ہوئی صحابہ کے درمیان، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی عمل رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے، کہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا حکمتاً. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ دوسرے مسائل 2.5 سالہ ہی وقفہ رہا، ان کا پیریڈ رہا، تو اس دوران بہت سارے ایسے بڑے مسائل تھے جن کے اوپر امت الجھی رہی، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ اور بہت زیادہ اس کو ایک جامعیت نہیں عطا کی گئی. لیکن صحابہ کرام 20 رکعت پڑھا کرتے تھے تنہا تنہا، کچھ لوگ جماعت کے ساتھ، لیکن باقاعدہ صحابہ میں یہ مشروع اس طریقے سے نہیں ہوا. الگ الگ طور پر مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ ایک ایسے حاکم رہے الحمدللہ، ایک ایسے امیر رہے جنہوں نے امت کو اختلافات سے بچانے کے لیے ایک ایک مسئلے کے اوپر صحابہ کو جمع کر دیا تاکہ آنے والے قیامت تک کے مسائل حل ہو جائیں. اس میں سے ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب انہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ مختلف ٹکڑیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ ایک جماعت کریں اور سارے لوگ ان کی اقتدا کریں گے اور 20 رکعت کی تراویح ہوگی انشاءاللہ. تو یہ 20 رکعت ہی تراویح مشروع ہے. 20 رکعت کے علاوہ کوئی روایت نہیں مل سکتی صفحہ ہستی پر کہ 8 رکعت یا 12 رکعت یا اور رکعتیں جو ہے یہ مشروع ہے. تراویح کے طور پر 20 رکعت ہی مشروع ہے. یہ 8 رکعت کہاں سے آ گئی؟ یہ 8 رکعت دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے. اس کو لے کر بعض لوگوں کو التباس ہوتا ہے اور بعض لوگ جان بوجھ کر ایسی باتوں کو لاتے ہیں تاکہ امت میں اختلاف پیدا ہو. وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے نماز رات میں عشاء کے بعد. گویا کہ کسی صحابہ نے جب ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو رات کی نماز تہجد ہوتی ہے، رات کی نماز تراویح نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بات تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات تہجد کے بارے میں. تو یہ روایت تہجد کے بارے میں، اس میں کہیں لفظ تراویح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہی ایک روایت نظر آتی ہے جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں نقلی طور پر دسیوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سنت اس کو کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کا مطلب ہے کہ امت نے اجماع کر لیا اس پر. اور اجماع جو ہے یہ شریعت کا ایک ایسا اصول ہے جس کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوگی وہ شریعت کا ایک حکم بن جائے گا. ایک بات. اور عقلی طور پر اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں تراویح یہ ایک پلورل ہے اور اس کا سنگولر ورڈ ہے ترویحہ. جی. تو سنگولر سے جب ہم اس کو تراویح بولیں گے تو کم سے کم 3 پرسنز کا یا 3 ترویحات کا ہونا ضروری ہے. اور پوری امت متفق ہے اس بات پر، یہاں تک کہ تمام ائمہ اربعہ کے یہاں بھی 20 رکعت ہے. بعض لوگ اس کو تھوڑی تخفیف کرتے ہیں جیسے حنابلہ کے یہاں، بعض لوگ جیسے اہل عرب، اب ان کے یہاں کیا معاملہ ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو رہ کر آیا ہوں، لیکن بہت تخفیف کر دی ہے انہوں نے عملی طور پر کہ بھائی 8 10 12 15 20 بھی پڑھا ہے میں نے وہاں پہ. تو ساری چیزیں وہاں پہ کر دی، یعنی ایسا عمل کر دیا کہ اس کو نفلی درجہ دے دیا ہے. لیکن احناف کا آپ چاہے 8 پڑھیں 10 پڑھیں، یہ مرضی تو نہیں ہے ایسے،
اب یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جواب دیں گے، لیکن چونکہ الحمدللہ بر صغیر ہندیا اس طرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں الحمدللہ میجورٹی احناف کی ہے اور فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ 20 رکعت کے اعتبار سے یہی امت کا اجماع ہے۔ 8 رکعت یا 12 رکعت یا 16 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ غلط عمل ہے، وہ امت کے اجماعی موقف سے اختلاف ہے وہ۔ اسی لیے امام مسجد نبوی کے ایک امام ہیں بہت بڑے، انہوں نے 1400 سالہ تاریخ کو جمع کیا اپنی کتاب میں کہ کبھی بھی مسجد نبوی میں یا حرمین شریفین میں 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوئی۔ یہ ابھی سے کیسے لوگ حکومت میں آ گئے ہیں جن لوگوں نے جو ہے یہ تخفیف کر دی ہے لاک ڈاؤن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ عقلی طور پر میں جو کہہ رہا تھا کہ ترویحہ کم سے کم 3 ترویحات ہونا ضروری ہے، تبھی تراویح ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 12 رکعت ہو، تو 8 تو کہیں بھی نہیں بنتا، 8 تو کہیں بھی نہیں بنتا، تو پھر آپ تراویح کیوں کہتے ہیں؟ دوسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عمر ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عشاء کی نماز کے متصلاً تراویح پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکمل قرآن کریم مکمل کیا تھا رمضان میں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوری جماعت کو جمع کیا تھا، صحابہ کی جماعت کو، اور جماعت کے ساتھ پڑھی تھی؟ یہ چیزیں تو کر رہے ہیں جو لوگ 8 رکعت کے دعوے دار ہیں، وہ ان بدعتوں کو لے لیا انہوں نے، ان کے اعتبار سے قرآن مکمل بھی ہوتا ہے ان کے یہاں، کہیں ایسا ہے؟ خاص طور سے انڈیا پاکستان کے اندر جو اہل حدیث جماعت یا کوئی بھی جماعت جو اس چیز کو فالو کرتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے، وہ کیا بغیر جماعت کے تراویح پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا ان کے یہاں؟ کیا پورے رمضان وہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی سے تو ان کے اعتبار سے 3 دن ثابت ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد منشاء نبوت کو واضح کرنے والے اور امت کے اختلافات کو ختم کر کے امت کو جمع کرنے والے صحابہ کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، بس کافی ہے امت کے لیے اس فیصلے پر عمل کرنا، اور اس پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ اچھا، کیا تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے، یا پھر سورہ تراویح بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اپنی بھی پڑھ لیتے ہیں؟ یہ بھی فقہی مسئلہ ہے کہ ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے، یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور ایک قرآن کریم مکمل سنت پڑھ لینا چاہیے۔ جی، اسی بہانے چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے رمضان کے موقع پر ہی ہر سال دور کیا کرتے تھے، یہ وہاں سے ثابت ہے کہ حفاظ کو بھی یہ موقع ملتا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بہترین حکمت کے طور پر ایک عمل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا محفوظ رکھنا اور قرآن کا حفظ باقی رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے۔ آج کل 6 دن کی 3 دن کی تراویح کر کے لوگ چھٹی کر لیتے ہیں، کیا پورے رمضان کی تراویح ضروری ہے یا پھر صرف قرآن مکمل؟ غیر مناسب عمل ہے، غیر مناسب عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس آج ہی ایک ویڈیو آیا لکھنؤ کی جامع مسجد سے، وہ اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں جو حرام ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں وہ۔ یہ دراصل کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جو تاجرانہ مزاج رکھتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں گے، وقت دیں گے تو شاید ہماری تجارت کا نقصان ہو جائے گا۔ تو رمضان مالی تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، رمضان جو ہے وہ دینی تجارت کے لیے آیا تھا۔ ایک انسان رمضان کو اچھی طریقے سے گزار کر دیکھے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تمام اعمال کو انجام دیتے ہوئے تجارت کرے، انشاءاللہ آپ دیکھیں وہ سال اس کی برکتوں کا انشاءاللہ گزرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رمضان سال بھر کا رمضان بنا دے، اس کے لیے یعنی رمضان جیسا ماحول اس کے لیے بنا دے کہ اس کی دکانوں پہ بھیڑ لگا دے۔ اللہ ہے، اللہ غالب ہے، حکیم ہے، وہ دے سکتے ہیں ہر چیز۔ لیکن یہ بعض وہی لوگ کرتے ہیں جو مصروف ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جلدی سے پڑھ کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میرے ذمہ سے ساقط ہو گئی، تو تراویح پورے رمضان چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنی ہے، چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنی ہے۔ اور ایک قرآن کریم چاہے آپ 10 دن میں مکمل کریں، 15 دن میں، بہتر یہ ہے کہ پورے احکامات کے ساتھ اگر آپ 3 دن میں بھی کر رہے ہیں تو رات بھر لگ جائے گا آپ کو، عشاء کے بعد شروع کریں گے، فجر تک پڑھیں آپ، 5 پارے پڑھنے میں آپ کو جو ایک ترتیل ہے اس کے ساتھ اگر پڑھیں گے انشاءاللہ وقت لگے گا، ایسا ختم کریں آپ۔ تراویح میں قرآن تو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو سورہ پڑھتے تھے، کیا اس طریقے سے تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر جماعت ضروری؟ دیکھیے، سورہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی ایک غلط ہمارے ہاں ایک رواج قائم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الم ترا سے ہی سورہ ہے، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں پورے قرآن کریم سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہو گیا، اس کے بعد 2 پڑھیں، 3 قرآن کریم مکمل کریں۔ رمضانوں میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بتایا تھا کہ دن بھر میں ایک قرآن، رات بھر میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے وہ۔ ہم لوگ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم چالاکی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ چالاکی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنے کا، مغفرت کا اور روحانیت ارتقاء کا مہینہ ہے، روحانی اعتبار سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک قرآن اگر 10 دن میں مکمل ہو گیا پھر دوبارہ قرآن مکمل کرے، پھر دوبارہ قرآن مکمل کرے، اور ایسی جگہوں پہ جائے جہاں پہ قرآن مکمل ہو رہا ہو۔ میں نے جماعت سے متعلق پوچھا، جماعت ضروری ہے یا پھر بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح؟ جماعت کے ساتھ ہی ہے، پورے رمضان جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجدوں میں پڑھیں، ہم مسجد میں پڑھنا افضل ہے یقیناً، لیکن مسجدوں میں ایک حافظ ہوگا، ایک محلے میں اگر 50 حافظ ہیں تو تمام حفاظ تو مسجد میں نہیں پڑھا سکتے،
ایک ہی امام صاحب یا جو وہاں کے تراویح پڑھانے والے ہیں، تو اس لیے گھروں میں، چھتوں میں، ہال میں، کہیں کہیں جگہ پہ تراویح کا اگر نظام بنایا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اکیلے پڑھنا بھی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، رمضان بھر جماعت کے ساتھ آپ کو تراویح پڑھنی ہے، تراویح جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے رمضان میں۔ اکیلے تنہ تنہا نہیں پڑھ سکتے؟ طرح طرح کیسے پڑھ سکتے ہیں جب مشروع ہے؟ پڑھ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹ گیا، آپ کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے، آپ ایک دم مجبور ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی آپ کی، تو پھر یقیناً آپ پڑھیں گے اکیلے، تو پھر وہ ادا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مشروع ہے۔ ان حفاظ کرام کے لیے کیا جو قرآن کا جن لوگوں نے ایک طریقے سے مذاق بنا دیا ہے، بہت اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حروف بھی کٹتے ہیں، کئی بار معنی بھی بدل جاتے ہیں اس سے، کیا اس سے تراویح مکمل ہو جائے گی، یا پھر معنی بدلنے کے بعد جیسے کہ نماز نہیں ہوتی ہے تو کیا تراویح بھی نہیں ہوتی؟ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لحن جلی ہوتا ہے اور ایک لحن خفی ہوتا ہے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، ایسی غلطی جو اگر کی جائے تو لحن خفی اگر ہے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لحن جلی ہو جس سے معنی کی تبدیلی ہو جائے، معنی مفہوم نہ سمجھ میں آئے اور معنی کی تبدیلی ہو جائے، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا تراویح پڑھ رہے ہیں، اور قرآن اگر اس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی ہو جا رہی ہے جس سے معنی بدل جا رہے ہیں، واضح نہیں ہو رہی یہ چیزیں، تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، الٹا ان کے منہ پر وہ نماز کالے کپڑے کی طرح مار دیا جائے گا، اور ثواب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے وہ لوگ۔ اور ایسے حفاظ خود وعید کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ بچنا چاہیے انہیں۔ ہمارے ناظرین کو ایک پیغام آپ کی طرف سے میں چاہوں گا کہ دیجیے، کہ جس میں بہت سارے لوگ تراویح کے ٹائم پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں جب رکوع میں امام صاحب جاتے ہیں تب جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں بھائی کہ یہ غلط عمل ہے۔ اس کو سدھارنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو، اللہ سے قربت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو نماز دی ہے، اپنے سے بات کرنے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ اس وقت میں ایک مثال دوں، مثال کے طور پہ ممتا بنرجی ہماری دیدی ہیں، وہ اگر کسی کو اپنے ساتھ ایک انٹرویو کا موقع دے دیں، اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے دیں، کھانے پینے کا موقع دے دیں، بات کرنے کا موقع دے دیں، ہماری امت کا حال آپ جانتے ہیں، کیا کریں گے وہ، کب سے تیاری کریں گے، کتنا سجیں گے، سنوریں گے، اور کتنی جگہ اعلان کریں گے، اور کتنا خوش ہوں گے، ہر طرح کے جتن جو کرنا ہوگا کریں گے، اور جتنی دیر وہ سامنے بیٹھیں گے ان کے ساتھ پلک جھپکائے بغیر لگے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی مفاد ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے، دنیا کی محبت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ممتا نے مجھے بلا لیا، دیدی نے بلا لیا، ان کو میری بات کوئی پسند آ گئی تو میری ساری ضروریات وہ پوری کر دیں گے، ہے نا۔ مسلمان اگر یہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے سامنے حاضر ہونے کا، اپنے سے بات کرنے کا، کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے معراج کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت فخر کے ساتھ اس کے لیے 6 رجب کو بیانات کرتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں رجب کے مہینے میں، لیکن ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت اور تراویح کے ذریعے سے اور ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اپنی معراج کا موقع اور شرف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جس دن یہ امت یہ سمجھ جائے گی کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو پھر وہ رکوع میں جانے کیا، وہ تو امام کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجدوں میں موجود رہیں، جیسے صحابہ کرام جماعت سے پہلے موجود ہوتے تھے، یہاں تک کہ جمعے کے دن آتا ہے کہ بعض لوگ تھوڑے دور بادیہ میں رہتے تھے تو وہ فجر کے بعد چل دیتے تھے مسجد نبوی میں جگہ لینے کے لیے کہ ان کو پہلے سے موقع ملے مسجد میں داخلہ لینے کا۔ یہ سب معاملہ ہے کہ دل روشن نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کے ثواب کا یقین نہیں ہے، اور استحضار نہیں ہے۔ اگر وہ ہو جائے انشاءاللہ تو امید ہے کہ لوگ بہت زیادہ اہتمام کریں گے ان چیزوں کا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہماری بہن شمع افروز صاحبہ اور حضرت مولانا سالک صاحب، ماشاءاللہ آپ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ آج کی دنیا میں ٹی وی چینلز اور اس طرح کے سوشل میڈیا جو چینلز ہیں یہ عجیب عجیب چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، بعض دفعہ بے حیائی بھی عام ہوتی ہے ہماری بچیوں کے اندر، بہنوں کے اندر۔ اب کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے اس کو بھی چینل جو ہے پروموٹ کر رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ آپ حضرات بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت ایسے دور میں آپ نے رمضان کا سلسلہ یہ شروع کیا ہے اور مختلف علماء کے ذریعے سے مختلف رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کو سنیں سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات کا علم دوسروں تک پہنچانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے بڑے اجر ہیں اس کے اوپر اور ثواب ہے ماشاءاللہ۔ اور اس چینل کو پروموٹ بھی کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملے کہ یہ اس طرح سے سچ اچھے پروگرام کو لے کر، یہاں تک کہ ہندوستان کے جو ابھی اس وقت کے پیش آمدہ مسائل ہیں جو دوسرے چینل والے گودی میڈیا ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ ذہن خراب کرتی ہے، اگر اس طرح کے ہمارے چینلز ہوں اور یہ حق گوئی کا کام کریں اور اچھے علماء کو، اچھے دانشوران کو بلا کر سٹیک بات اور صاف ستھری بات ان کے سامنے وضاحت پیش کریں، تو ممکن یہ ہے کہ رات میں وہ ایک پرائم ٹائم کے ذریعے سے غلط چیز پہنچائیں گے اور آپ صبح کے پرائم ٹائم کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے، اس کو درست کر دیں گے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ حق گوئی کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر اور معاون ہو۔ جزاکم اللہ۔ تو آج کے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب، جنہوں نے آج اہم موضوع تراویح پر بات کی۔ تو ان باتوں کو آپ آگے ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل
सच टीवी 24/7 को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।